عدل و انصاف سے بھر دیا ہے۔ اور اسلام تو ہے ہی عدل و انصاف کا مذہب، اسلام دین ہی عدل و مساوات اور انصاف کا درس دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اسلام کے نظام میں عدل و مساوات اور عدل و انصاف کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، نماز جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ ہے کہ جب نماز کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اسی صف میں، جس صف میں فقیر کھڑا ہے اسی صف میں بادشاہ وقت بھی کھڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اجازت نہیں ہے وہ فقیر کو کہے کہ تو پیچھے ہٹ، ہم اس جگہ نماز پڑھیں گے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کا عدل ہے، مساوات ہے، برابری۔ اسلام کے حکام میں تمام مسلمان یکساں ہیں، برابر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، نہ عربی کو عجمی پر، نہ گورے کو کالے پر، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، الا بالتقوی۔ ہاں، جس کے اندر تقوی ہے، طہارت ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے، حضور کی محبت ہے، اس کی عظمتیں دیگر لوگوں سے بلند ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب نے فرمایا کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی اور صاحب ورع ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسلام کے احکام میں تمام مسلمان برابر ہیں۔ یہ تو نماز کی رہی بات۔ آپ زکوٰۃ دیکھ لیں، کوئی کتنا بھی بڑا لکھ پتی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، ہر صاحب نصاب کو اتنا ہی زکوٰۃ ادا کرنا ہے جتنا کہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کے پاس مال کم ہے وہ کم ادا کرے، کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ زیادہ نہیں۔ جو اسلام کا مقرر کردہ اصول ہے اسی کے مطابق سب کو زکوٰۃ ادا کرنا۔ آپ حج دیکھیں، حج یہ اسلام میں مساوات کا ایک عملی نمونہ ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو اور چھوٹے سے چھوٹا فقیر ہی کیوں نہ ہو، جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں، سب کے لباس ایک ہونا چاہیے، لباس شاہی اتار کر پھینکو، تاج تمہارے سر پر جو سجا وہ بھی نکال دو، بادشاہ ہو کوئی بات نہیں، لباس اتار دو، وہی جو ہے ایک لٹھے کا لباس سفید پہن لو جس کو احرام کہا جاتا، آؤ میرے گھر جمع ہو جاؤ۔ فقیر بھی اسی لباس میں جا رہا ہے، بادشاہ بھی اسی لباس میں جا رہا ہے، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی جگہ ہے، جس جگہ فقیر ٹھہرے گا بادشاہ کو اسی جگہ ٹھہرنا ہے، اس کو وہاں تخت و تاج نہیں ملے گی۔ ایک ہی لباس، ایک ہی جگہ ہے۔ پھر فرمایا رب نے کہ میرے بندو الفاظ بھی ایک ہی ادا کرو، سب لوگ کہو لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، پتہ نہ چلے کسی کو کہ یہ بادشاہ ہے یہ فقیر ہے، چونکہ رب کی بارگاہ میں سب برابر ہے۔ یہ اسلام کا عدل ہے، یہ مساوات ہے۔ مساوات کی معنی برابری ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو اپنے احکام میں برابر کر دیا ہے۔ اسلام عدل کا درس بھی دیتا ہے اور عملی نمونہ بھی عدل و انصاف کا، مساوات کا پیش کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور انصاف کا۔ اور خود تاجدار کائنات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عدل و انصاف کا درس دیتے ہوئے گزر گئی۔ ایک شخص میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں، میرے دو بیٹے ہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، سرکار میں نے اپنے مسلمان بیٹے کو گھوڑا خرید کر دیا ہے، آپ گواہ بن جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم مجھ کو ظلم و زیادتی پر گواہ بناتے ہو، تم نے ایک بیٹے کو گھوڑا خرید کر دیا، کیا وہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ اسے تو نے گھوڑا خرید کر کیوں نہیں دیا اور تم مجھے ظلم پر اور زیادتی پر گواہ بنا رہے ہو؟ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے دو بیٹے ہوں اگر وہ اپنے ایک بیٹے کا رخسار چومتا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے دوسرے بیٹے کا بھی رخسار چومے،
تاکہ مساوات اور عدل اور انصاف قائم رہے دونوں کے درمیان۔ یہ اسلام نے عدل و انصاف کا پیغام دیا ہے۔